آج کے سبق میں صرف ہم دو لفظوں کی آپ کے سامنے وضاحت کریں گے۔ وضاحت کرنی یہ ہے کہ جب تا اور ثا ان دونوں کو پڑھنا ہے تو بچنا کن کن چیزوں سے ہے۔ ان چیزوں کا خاص خیال رکھتے ہوئے آپ پہلے تا کی مشق کریں گے، پھر اس کے بعد ثا کی مشق کریں گے، اور پیچھے جو آپ نے سابقہ الفاظ الف اور با پڑھا ہوگا، یاد کیا ہوگا، تو اس کی بھی آپ جو ہے نا وہ پریکٹس کریں گے۔ تو آج ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ تا اور ثا کو ادا کرتے وقت بچنا کن کن چیزوں سے ہے۔ تو پہلے ہم 10 مرتبہ تا کے لفظ کو سن لیتے ہیں تاکہ آپ کے پڑھنے میں، اور پھر اس کے بعد ہم اس لفظ کی وضاحت آپ کے سامنے کریں گے، آسانی ہو جائے گی۔ تا 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 کے نام کے اوپر زبر ہے، لہٰذا یہاں منہ اور آواز کھول کے پڑھیں گے، یعنی کہ منہ تھوڑا سا نہیں کھولنا، جس طرح منہ کھولنے کی حد ہے اس حد تک منہ کھولنا ہے۔ جتنی آپ اچھی طرح منہ کھول کے تا کو پڑھیں گے آپ کا تا اتنا ہی اچھا ادا ہوگا۔ اس کے بعد تا ایک باریک حرف ہے، لہٰذا اس کے نام میں جو الف ہے، تا کے آگے جو سبز رنگ کا تا ہے، اس کے آگے جو آپ کو الف نظر آ رہا ہوگا، اس الف کو باریک پڑھیں گے، پر نہیں پڑھیں گے، موٹا نہیں پڑھیں گے۔ اس کے بعد تا کے آخر میں ہونٹ بند نہیں کرنے۔ تا 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 جب ہم تا کو ادا کرتے ہیں نا تو ہماری زبان جو ہے نا وہ دانتوں کے ساتھ لگتی ہے، تا اس طرح جب ہم پڑھتے ہیں تو اندر والے کناروں کے ساتھ زبان لگتی ہے، تو بعض دفعہ لوگ اتنی زور سے پڑھتے ہیں کہ وہ تا کو جو ہے نا وہ اس کا بار باہر آ جاتا ہے، تو دانتوں سے باہر نہیں آنا چاہیے۔ تا 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 کو ادا کرتے ہوئے نوک زبان، یعنی کہ زبان کی جو نوک ہے وہ پھسلنی نہیں چاہیے، ورنہ پھسلے گی تو ہا کی آمیزش ہو جائے گی، یعنی تا اور الف، یہ جو سبز رنگ کا آپ تا دیکھ رہے ہیں اس کے اندر صرف دو لفظ ہیں، تا اور الف۔ اب جب آپ کی زبان پھسلے گی تو اس کے درمیان میں ہا لگ جائے گا، تو تا کی جگہ یہ تھا بن جائے گا، تھا۔ یہ اس کا پڑھنے کا بالکل غلط طریقہ ہے۔ ہم جب بھی تا کو پڑھیں گے تو نوک زبان پھسلنے نہیں دیں گے، ورنہ تا کی جگہ پہ تھا بن جائے گا۔ تا 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 کے الف مدہ کو صرف ایک الف لمبا کرنا ہے ہم نے، بس اتنا زیادہ لمبا بھی نہیں کرنا، زیادہ چھوٹا بھی نہیں کرنا۔ یہ اس چیز کا بھی آپ، کیونکہ الف مدہ نے ہونا ہی صرف ایک الف لمبا ہے، اس سے زیادہ لمبا نہیں کرتے تو پھر وہ اس کے حسن میں خرابی آ جاتی ہے۔ تا 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 اس کے بعد تا کے آخر میں جو الف ہے اس کو ہم جھٹکا بھی نہیں دیں گے، یعنی کہ تا تا اس طرح کر کے بھی ہم نہیں پڑھیں گے، کیونکہ الف مدہ کے اندر ہم نے جھٹکا نہیں دینا۔ تا 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 کے الف مدہ میں امالہ کرنے سے بچیں گے، یعنی کہ تا کو تا ہی پڑھیں گے، تے نہیں پڑھیں گے۔ یہ تھیں 8 وضاحتیں تا کو ادا کرنے کی، ان کو اچھے سے سن لیں، سمجھ لیں، اور اسی کے مطابق جو ہے نا وہ اس کو آپ یاد کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے مدنی قاعدے کے حروف بہت ہی جلدی، جب آپ سمجھ کے پڑھیں گے تو بہت جلدی آپ ان لفظوں کو سیکھ جائیں گے۔ اور آج کا ہمارا یہ جو سبق کا آخری لفظ ہے، اس کے بھی 9 پوائنٹ ہیں۔ یہ 9 پوائنٹ میں آپ کے سامنے ایک ایک کر کے رکھ دیتا ہوں، پہلے تھوڑی سی اس کی
مشق کر لیں کہ اس کو پڑھنا کیسے ہے۔ سا 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 کے نام پر سا کے اوپر زبر ہے، یہ آپ نظر آ رہا ہے، میں نے ہائی لائٹ کر دیا ہوا ہے۔ اس کے اوپر زبر ہے، اس کو ہم جب بھی پڑھیں گے آواز بھی کھول کے پڑھیں گے اور منہ بھی کھول کے پڑھیں گے۔ اور پور حرف یہ جو ہم سا پڑھ رہے ہیں یہ پور حرف نہیں ہے، ٹھیک ہے جی، کیونکہ اگر آپ نے پچھلی سابقہ ویڈیو ہماری دیکھی ہے جس میں ہم نے آپ کو حروف تہجی کا جب تعارف کروایا، پر حروف کون سے ہیں، وہ پر حروف بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں، یہ والے پر حروف ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو ان کو ہم نے ہر حال میں موٹا پڑھنا تھا، پر پڑھنا تھا۔ اگر آپ نے یہ ابھی تک ویڈیو نہیں دیکھی ہماری تو یوٹیوب پر ہم نے اس کو اپلوڈ کیا ہوا سبق وائز، اس کو دیکھیں سنیں، پھر آج کی ویڈیو کے اوپر آپ آ کے اچھی طرح سمجھ سکیں گے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ سا باریک حرف ہے، لہٰذا اس کے نام میں جو الف ہے اسے باریک پڑھیں گے۔ یہ سبز رنگ کا سا آپ دیکھ رہے ہیں، سا کے ساتھ الف لگا ہوا ہے، تو یہ الف جو ہے وہ باریک ہے، اس کو ہم باریک پڑھیں گے، پر نہیں پڑھیں گے۔ سا سا اس کے بعد سا کے آخر میں ہونٹ بند نہیں کریں گے، کیونکہ ہونٹ بند کریں گے تو الف سیدہ نہیں ہوگا، سیدہ نہیں ہوگا تو آپ کا سا بھی درست نہیں ہوگا۔ اس کے بعد سا کے الف مدہ کو صرف ایک الف لمبا کریں گے۔ سا 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 کو ادا کرتے ہوئے نوک زبان پھسلنے نہ پائے۔ اگر آپ کی زبان سا کو ادا کرتے ہوئے پھسلے گی تو پھر اس میں سین کی آمیزش ہو جائے گی، یعنی کہ آپ نے پڑھا تو سا تھا لیکن زبان پھسلی ہے تو سا کی جگہ سین بن جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو سا کو ادا کرتے ہوئے زبان پھسلنے نہ پائے ورنہ سین کی آمیزش ہو جائے گی۔ سا 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 اس کے اندر ایک اور احتیاط کرنی ہے کہ سا کو ادا کرتے ہوئے ثنایا علیہ کے کناروں کی اندرونی جگہ پر، اب یہ ثنایا علیہ کیا ہوتا ہے، یہ سارے دانتوں کے نام ہیں، منہ کے جو ہمارے اندر جڑیں ہیں ان کے نام ہیں، وہ چیزیں ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کی بھی آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ سا کو ادا کرتے ہوئے ثنایا علیہ کے کناروں کی اندرونی جگہ پر زبان کی صرف جو نوک ہے اس کا اگلا حصہ لگانا ہے، نوک کا بھی اگلا حصہ لگانا ہے، نہ کہ پوری نوک لگا دینی ہے، بالکل آہستہ سے جو ہے نا وہ کنارے کے ساتھ اگلا حصہ لگانا ہے تاکہ آپ کا سا ادا ہو جائے۔ دبا کے لگائیں گے تو پھر وہ لفظ جو ہے نا وہ اس کے اندر خرابی آ جائے گی۔ سا 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 کو ادا کرتے ہوئے ثنایا علیہ کے کناروں کی اندرونی جگہ پر نوک زبان کا اگلا حصہ بہت آہستہ سے لگانا ہے، دبا کے لگائیں گے تو سا کی جگہ پر سین ادا ہو جائے گا، یہ دیکھیں سا سین، تو یہ دونوں کے اندر ایک میں نرمی ہے ایک میں سختی ہے۔ اور آپ نے اگر ہماری پچھلی ویڈیو دیکھی ہے تو اس کے اندر ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ سین ہے، یہ حروف صفیریہ میں سے ہے، جب بھی ہم اس کو پڑھیں گے تو سیٹی کی آواز نکلتی ہے، لیکن سا جو ہے یہ حروف صفیریہ نہیں ہے، اس کو ادا کرتے ہوئے ہم نے سیٹی نہیں ادا کرنی، ٹھیک ہے، یعنی کہ جب ہم سا پڑھیں گے تو اتنا نرمی سے پڑھیں گے کہ سا ہی لگے، ایسا نہ لگے کہ سین پڑا ہے۔ سا کے آخر میں جھٹکا نہیں دیں گے، یعنی کہ سا 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 اس طرح نہیں کریں گے، بالکل آہستہ سے اسٹیٹ بالکل سیدھا پڑھنا ہے اس کو۔ سا 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 اور سا کے
الف مدہ میں امالہ کرنے سے بچیں گے۔ یہ آج کی 8 وضاحتیں تا کی تھیں اور 9 وضاحتیں جو ہیں وہ سا کی تھیں۔ ان وضاحتوں کے ساتھ اچھے سے جو ہے نا وہ آپ اس کی سنیں، پہلے سننے کے بعد اس کو سمجھیں اور پھر اس کی مشق کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے الفاظ اسی طرح ایک ایک دو دو کر کے ہم آہستہ آہستہ سے پوری کے پورا سبق جو ہے نا وہ آپ کا درست کروا دیں گے۔ آپ کا یہ سبق درست ہو جائے گا تو اس سے آگے والے اپنے آپ خود بخود ہی ہوتے چلے جائیں گے۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔